بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آپ نے پچھلے لیکچر کے اندر سورۃ الانفال کا پس منظر اور اس کی ابتدائی آیات مبارکہ کی ٹرانسلیشن پڑھی تھی۔ سابقہ آیات مبارکہ کی ٹرانسلیشن 1 تا 4 ہو گئی تھیں، لیکن آج ہم انشاءاللہ 5ویں آیات مبارکہ کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ اس آیت کی ٹرانسلیشن سے پہلے آپ اس کا مفہوم سمجھ لیں۔ ابو سفیان ملک شام سے تجارتی قافلہ لے کر آ رہے تھے اور یہ باراستہ مدینہ کی طرف سے آ رہے تھے۔ ادھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان تجارتی قافلے کی قیادت کر رہے ہیں اور وہ ملک شام سے باراستہ مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت کی کہ وہ مال جو دین اسلام کے خلاف استعمال ہوتا ہے، کیوں نہ ہو ابو سفیان کے قافلے کے اوپر حملہ کر کے وہ مال چھین لیا جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے کو قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے کی طرف رخصت ہو جانے کا حکم دیا، چلے جانے کا حکم دیا۔ اور ادھر ابو سفیان انتہائی ذہین فتین شخص تھا۔ اس نے پہلے سے جاسوس بھیجے تھے کہ جائیں آگے دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہمارے اوپر حملہ کریں۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کر جب وادی زفران میں پہنچے، ادھر ابو سفیان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ مسلمان میرے تعاقب میں ہیں اور مسلمان میرے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں اور یہ میرا مال چھیننے والے ہیں۔ اس نے ایک تیز رو قاصد بھیجا مکہ کی طرف، وہ جا کر وہاں اطلاع دے اور مکہ والے میری مدد کو پہنچیں۔ وہ تیز رو قاصد جیسے ہی مکہ میں پہنچا، ابو جہل نے مکہ والوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا اور ان کو جنگ پر آمادہ کر لیا۔ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر وہاں سے روانہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی زفران میں موجود ہیں۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اطلاع دی کہ اے محبوب، تم جس قافلے کی طرف ارادہ رکھتے ہو وہ ارادہ آپ ترک کر دیں، لہذا آپ جنگ کے لیے ابو جہل کے ساتھ جنگ کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صحابہ کو اس وحی کے متعلق بتلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی طرف صحابہ کو نکل جانے کا حکم دیا کہ آپ لڑائی کا وقت آ چکا ہے، اب لڑنا ہے ہم نے کفار کے ساتھ، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بعض جو کمزور دل مسلمان اور صحابہ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے کو قبول تو کر لیا، لیکن انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ، ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، ابھی ہماری یہ حالت نہیں ہے کہ ہم کفار کے ساتھ جا کر مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، کہ بے شک کہ مومنین میں سے ایک جماعت اس بات کو ناپسند کرتی ہے۔ وہ صحابہ اس وقت وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔
سب نے یہی کہا یا رسول اللہ ہمیں ابو جہل کا تعاقب کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ لڑنا چاہیے، یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں ہم سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں گے۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم اس قوم کی طرح نہیں ہیں جس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا، اے موسیٰ تم اور تمہارے رب جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں جانب بھی لڑیں گے، بائیں جانب بھی لڑیں گے، آقا ہم آپ کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور جو بعض کمزور صحابہ تھے انہوں نے یہی کہا، اس بات کو ناپسند کیا کہ ہمیں ابھی لڑنا نہیں چاہیے بلکہ ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب کرنا چاہیے اور مال لے کر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، ان لوگوں کو اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، کہ بے شک مومنین میں سے ایک جماعت اس بات کو ناپسند کرتی ہے۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت، حق کے واضح ہو جانے کے بعد، حق کے ظاہر ہوئے پیچھے وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ یعنی صحابہ کے متعلق یہ بات کہ وہ جھگڑا کرتے ہیں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہے تھے، مطلب یہ نیاز کی باتیں تھیں۔ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دے رہے تھے آقا ہمیں ابھی لڑنا نہیں چاہیے، ظاہری اسباب کو دیکھتے ہوئے ابھی ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں، اونٹ نہیں ہیں، گھوڑے نہیں ہیں، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کفار کا مقابلہ کریں۔ اگر وہ یہاں بدر کے میدان میں ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر پہنچ چکا ہے تو وہ باقاعدہ طور پر لڑائی کی تیاری کے لیے آئے ہیں، ہم اس تیاری میں نہیں ہیں۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، اللہ تعالیٰ نے پھر اسی بات کو نوٹ کرتے ہوئے فرمایا محبوب یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد، میرے حکم کے دینے کے بعد، میرے وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکی ہے، جنگ کا حکم ہو چکا ہے، اس جنگ کے حکم کے بعد بھی یہ آپ سے بحث مباحثہ کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد، کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ یہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ یعنی بظاہر یہ جو انکار کر رہے ہیں، یہ جو انکار تو نہیں کہہ سکتے، یہ جو مشورہ دے رہے ہیں کہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کا یہ مشورہ بار بار یہ اصرار کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم لڑیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس درجہ آپ سے اصرار کر رہے ہیں کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ یہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ دوبارہ ان دو آیات مبارکہ کی ٹرانسلیشن دیکھیں، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، کہ بے شک کے مومنین میں سے ایک جماعت اس بات کو ناپسند کرتی ہے۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد، اور اس درجہ یہ اصرار کر رہے ہیں کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ وہم ینظرون، اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ بظاہر تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام یہ دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے 1000 کا لشکر آیا ہوا ہے، ادھر سے ہم 313 افرادی لحاظ سے ہم کمزور اور اسلحے کے لحاظ سے کمزور، ہر لحاظ سے ہم کمزور ہیں، گویا کہ ہم موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، اور وہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اب قافلے دو ہو گئے، ایک ابو سفیان کا قافلہ، ایک ابو سفیان کا گروہ اور ایک ابو جہل کا گروہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو گروہ ہیں، ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ ایک گروہ کو تمہارے لیے مسخر کر دے گا، وہ چاہے تو ابو سفیان کا گروہ تمہارے ہاتھوں دے دے،
وہ چاہے تو ابو جہل کا گروہ تمہارے ہاتھوں میں دے دے، بہرحال دو گروہ میں سے ایک گروہ کا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مشیت بھی بتا دی کہ صحابہ کا ارادہ کیا ہے، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ بھی بتلا دیا کہ میرا ارادہ کیا ہے۔ صحابہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ابو سفیان والا گروہ ہمارے ہاتھ آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے فرمان کے ذریعے حق کو قائم رکھے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دے۔ اور ظاہر ہے کافروں کی جڑ کو جو کاٹنا ہے وہ ابو جہل والے گروہ کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا، کفر نیست و نبود ہوگا۔ اگر ابو سفیان والا گروہ ان کے ہاتھ میں دے دے تو مال ان کے ہاتھ میں آئے گا، لیکن کفر نیست و نبود بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے دو گروہ یعنی ابو جہل اور ابو سفیان کے گروہ میں سے ایک گروہ کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا، انہا لکم، اللہ تعالیٰ وہ تمہارے لیے مسخر کر دے گا، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، تم چاہتے ہو بغیر اسلحہ والا، یعنی جو بے شان و شوکت ہے، جس کے پاس اسلحہ نہیں، جس کے پاس مال ہے، وہ تمہارے ہاتھ لگ جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے فرمان کے ذریعے، اپنے کلمے کے ذریعے، اپنے حکم کے ذریعے حق کو قائم رکھے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کو کاٹ کر رکھ دے۔ اور ہوا بھی ایسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشیت خداوندی کو قبول کیا، ابو جہل کے گروہ کی طرف رخ کیا، 70 آدمیوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے قتل کیا اور 70 آدمیوں کو قیدی بنا لیا۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم لوگ، مشرک لوگ، کافر لوگ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، جس وقت یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت مقام بدر پہ پہنچی اور ادھر سے کفار بھی آئے ہوئے تھے اور دونوں کا مقابلہ ہونے والا تھا، ادھر مسلمان، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے تھے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ اللہم ان تہلک هذه العصابۃ اليوم فلن تعبد فی الارض، یا اللہ یہ ہے میری جماعت، یہ ہے میری کارکردگی اور یہ ہے میری محنت، یہی ہے میری 40 سالہ محنت، یا اللہ اگر آج یہ شہید ہو گئے، آج اس دنیا سے یہ ختم ہو گئے، فلن تعبد فی الارض، یا اللہ پھر قیامت تک تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دعا مانگ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارک سے چادر گر گئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان اللہ منجز ما وعدک، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس وعدے کو اللہ تعالیٰ ضرور پورا کریں گے، فتح و کامیابی ہمیں ضرور دیں گے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ، یعنی صحابہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جب یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس فریاد کو قبول کیا۔ اذ تستغیثون ربکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، تم اس وقت کو یاد کرو جس وقت تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد کو قبول کیا، انی ممدکم بألف من الملائکہ، یا اللہ تو نے ہماری فریاد کو قبول کیا، ہمارے لیے خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکہ، میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا۔
وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے اس کو محض تمہارے لیے بشارت بنایا، خوشخبری بنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس چیز کو میں نے تمہارے لیے بشارت بنایا، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، تمہارے دل اس درجہ مطمئن ہو جائیں۔ ظاہر ہے جنگ ہے، مصیبتیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، ان ساری چیزوں کو آپ نے برداشت کرنا ہوگا، لیکن بالآخر فتح تمہارے قدم چومے گی۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تم دلی طور پر تم مطمئن ہو جاؤ۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ مدد تو اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اے میرے صحابہ کی جماعت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے تم جس حالت میں ہو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک کہ خدا غالب حکمت والا ہے۔ آج یہ ہمارا پہلا سبق فائنل ہو گیا ہے ٹرانسلیشن کے اعتبار سے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس ٹرانسلیشن کو مکمل کریں گے۔ آگے مشق ہے، مشق کے اندر سب سے پہلے الفاظ معنی ہیں۔ جس طریقے کے ساتھ کتاب کے اندر الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں آپ لوگ وہ ویسے ہی یاد کریں گے، لیکن آگے تمارین کے اندر 2 سوالات ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جو سوال ہے مومنین کی کیا صفات ہیں، آپ وہ صفات بیان کریں۔ وہ سبق کے پہلے حصے کے اندر انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ سے لے کر ومغفرۃ ورزق کریم تک صرف آپ اس کی ٹرانسلیشن ہی یاد کریں گے۔ پہلے سوال کا جواب انما المؤمنون سے شروع ہو کر ومغفرۃ ورزق کریم، یعنی آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک، یہ 3 آیات مبارکہ ہیں، مومنین کی صفات ہیں، آپ لوگ یہ صفات یاد کریں گے۔ اور دوسرا سوال ہے 2 گروہوں سے کیا مراد ہے۔ ان میں سے ایک گروہ ابو جہل کا اور ایک گروہ ابو سفیان کا گروہ ہے، یہ 2 گروہ ہیں۔ اور آگے آیات مبارکہ ہیں، ان کا مفہوم ہے۔ صرف ابھی اس وقت آپ لوگ ان آیات مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ الغر شروع سبق سے لے کر آخر تک آپ لوگوں نے اس کی ٹرانسلیشن یاد کرنی ہوگی، الفاظ معنی یاد کرنے ہوں گے، اور 2 سوال ہیں، آپ ان 2 سوالوں کے جوابات بھی ضرور یاد کریں گے۔ والسلام علیکم۔